حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت بعد شہادت سے پہلے میں مکے کے اندر ایک دفعہ آیا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک آدمی نوجوان ایک بوڑھی عورت کے گلے کے اندر رسی ڈال کے اسے کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتا ہے یہ میری ماں ہے، اب کسی کام کی نہیں رہی، اب کسی قابل نہیں رہی، میں اس کو منڈی کے اندر فروخت کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، وہ میرے نبی آئے، اللہ کے پیارے نبی آئے، انہوں نے آسمان کی عرشوں کی جنت کھینچ کر ماں کے قدموں کے اندر رکھ دی، ماں کا درجہ ملا۔ میرے نبی کی ولادت و شہادت کے بعد ماں کو ماں کا درجہ ملا۔ اور آپ کو یاد ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور سنن داروی کے اندر یہ پہلی حدیث شریف بھی لکھی ہوئی ہے۔ ایک داہیہ نامی آدمی کا نام آتا ہے، یہ بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اور یہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا تھا تو عورتیں اسے دیکھنے کے لیے چھتوں کے اوپر کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی کی نظر داہیہ کے اوپر پڑی، کہا اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے۔ اللہ کے نبی نے رات کو دعا کی کہ یا اللہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، ایسے کرو یا اللہ اس کو دین کی جو ہے سمجھ عطا فرمائے، یا اللہ میں تم سے دعا کرتا ہوں اس کو دین کی سمجھ عطا کرے۔ اگلے دن داہیہ حضور کی بارگاہ کے اندر آ گیا، آ کے عرض کی اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا اللہ کے نبی میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ داہیہ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی ایک گناہ ایسا کیا ہے، ایک گناہ ایسا کیا ہے کہ نہیں بھولتا، مجھے رات کی نیند چلی گئی ہے، میرے دل کا سکون چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوا کیا؟ کہتا اللہ کے نبی میں اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اپنے ہاتھ سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ کہا اللہ کے نبی میری عورت، میری گھر والی، میری شریک حیات وہ جو تھی وہ بھی حاملہ تھی۔ اللہ کے نبی میں دوسرے ملک تجارت کے لیے جانے لگا، میں اپنی عورت کو پیسے دیے، کہا بات سنو، اگر تو بیٹا ہوا تو اس کو بچا لینا، اگر بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ میں حکم دے کے اپنی بیگم کو چلا گیا۔ میں 2-3 سال بعد جب واپس آیا، آ کے میں دروازے پہ دستک دی، کہتے اللہ کے نبی ایک ننھی سی قدموں سے چھوٹی سی بچی بڑی پیاری ہے۔ اللہ کے نبی اس نے دروازہ کھولا، وہ مجھے کہنے لگی کون ہے آپ؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ کہتی ہے آپ اس گھر کے مالک ہیں؟ تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ کہتے اللہ کے نبی اس نے جلدی سے جیسے ہی پتہ چلا نا میں اس گھر کا مالک ہوں، کہتے اللہ کے نبی وہ میرے قدموں کے آ کے اندر لپٹ گئی۔ کہتے بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے آپ کی بڑی یاد آتی رہی ہے۔ کہتے اللہ کے نبی میں اس کو اندر لے کے گیا، میں نے اپنی زوجہ سے کہا، میں نے کہا تم نے اس کو مارا نہیں، اس کو قتل نہیں کیا، اس کو زندہ دفن نہیں کیا؟ کہنے لگی کہ داہیہ یہ بڑی پیاری بیٹی تھی، بڑی خوبصورت بیٹی تھی، میرے جگر کا ٹکڑا تھی، داہیہ میرا دل نہیں کیا کہ میں اس کو زندہ دفن کر سکوں۔ کہتے اللہ کے نبی میں نے اپنی زوجہ سے کہا جلدی کرو، اسے تیار کرو، اسے نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، آج اس میں لے کے جاؤں گا اور جا کے اس کو زندہ دفن کروں گا اور قبیلے کے اندر اپنی عزت کو بحال کروں گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتے رہے ہو اور اپنی بیٹی کو بچا کے رکھ لیا۔ کہتے اللہ کے نبی میری زوجہ نے اسے نہلایا، تیار کیا، میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، میری بیٹی جو ہے بڑی پیاری ہے۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں کے اندر آنسو، اللہ کے نبی ساروں کی تار رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا پھر داہیہ کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو پکڑ کے لے جا رہا ہوں، اور وہ میری بیٹی جو تھی بار بار میرا منہ چوم رہی تھی، مجھے سینے کے ساتھ لگا رہی تھی، کہتی ہے بابا جان کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے نانوں کے گھر لے کے جا رہے ہیں یا دادا کے گھر لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ کبھی کہتی ہے بابا جان میں نے کھلونے بھی لینے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں زاروں کی تار آنسو، اور داہیہ جو تھا وہ بات سنا رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں داہیہ اور سناؤ، بات مکمل کرو۔ داہیہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہوں، بیٹی بڑی پیاری ہے، کبھی ماتھا چومتی ہے، کبھی رخسار پہ بوسہ دیتی ہے، کبھی ہاتھ چومتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جب میں اس جگہ پہ گیا جہاں جا کے بیٹی کو دفن کرنا تھا، اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو بٹھا کر جب میں اس کی قبر کھودنے لگا، اللہ کے نبی بڑی گرمی تھی،
میرے پسینہ جو تھا وہ نکل رہا تھا. میری بیٹی اس کی چھوٹا سا دوپٹہ، چھوٹے سے دوپٹے کے ساتھ بار بار میرا پسینہ پونچھتی تھی. اللہ کے نبی میرا پسینہ پونچھتی تھی. اللہ کے نبی آپ زاروں کی طرح روئے. کہا دائیا بات تو سناؤ، بات تو سناؤ. دائیا جو تھا کہنے لگا اللہ کے نبی جب میں نے اس کی قبر تیار کر لی پھر بیٹی کو پکڑ کے اللہ کے نبی میں نے قبر کے اندر پھینکا. میری بیٹی کہنے لگی بابا ایسے تو نہ کرو، ایسے تو نہ کرو، میں اپنی ماں کے پاس 3 سے 4 سال رہی ہوں، میری ماں نے مجھے تو کبھی کچھ نہیں کہا، آپ کس طرح کیا کر رہے ہیں، مجھے دفن کرنے لگے. کہتے ہیں وہ بیٹی نے نا ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگی بابا میں زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گی، کوئی کھلونا نہیں مانگوں گی، لیکن بابا مجھے میری ماں کے پاس لے جائے، مجھے دفن نہ کرے، مجھے نہ دفن کرے. اللہ کے نبی کی آنکھوں کے اندر زاروں کی طرح آنسو. اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے نا یہ ہاتھ جو تھا داہیہ کے سینے کے اوپر ایسے مارا. کہا داہیہ کیا کیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے بیٹی کے اوپر جب مٹی ڈال رہا ہوں تو میری بیٹی کہنے لگی یہ نیلی چھت کے مالک، وہ میرے سونے مالک، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک آخری نبی آئے گا جو آ کے بیٹیوں کو عزتیں دے گا، جو آ کے بیٹیوں کو بیٹیوں کا مقام دے گا. اور میاں محمد بخش شاہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تیاں لئی پردیس میں بابل تے پتراں لئی جگیراں، تیاں لئی پردیس میں بابل تے پتراں لئی جگیراں، چپ رہنا منہ ککھ نہ کہنا اہو تیاں دیاں تقدیراں. کہتے اللہ کے نبی میں نے دفن کیا، دفن کر کے جب گھر آیا میری بیگم میری زوجہ وہ بولتی نہیں، خاموش ہو گئی ہے. میں اس کو بلاتا ہوں وہ بولتی نہیں. اللہ کے نبی میری بیگم جو ہے اس کے بعد کچھ نہیں اس نے کبھی بولا، کبھی کچھ نہیں کہا. وہ اپنی بیٹی کا غم لے کے ہی اس دنیا سے چلی گئی. اللہ کے نبی زاروں کی طرح روئے، زاروں کی طرح روئے. اور صحابی کہتے ہیں دائیا تم نے اچھا نہیں کیا، اللہ کے نبی کو اتنا رلایا. اللہ کے نبی نے کہا صحابی خاموش ہو جائے. دائیا سے کہا پھر سناؤ. دائیا نے دوبارہ واقعہ، اللہ کے نبی نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا. کہا دائیا سناؤ نا اس بیٹی کا واقعہ جو میری راستے دیکھتی چلی گئی. ساتھیوں بیٹیاں بڑی جو ہے نا دل کا سکون ہوتی ہیں اور بڑا دل کا قرار ہوتی ہیں. اور اگر بیٹی اپنے گھر کے اندر سکھی ہو نا، سکھی تو ماں باپ کو خوشی کے ساتھ نیند نہیں آتی. لیکن اگر بیٹی دکھی ہو نا اپنے گھر کے اندر تو ماں باپ جو ساری سے رات نہیں سوتے. میں نے بوڑھے ماں باپ کو دیکھا ہے، بوڑھے ماں باپ کو دیکھا ہے